بعض لوگ اپنی زندگی میں اس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو کام بھی سامنے آئے، جو معاملہ بھی آئے، اس میں ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ دو طرح کی سوچ ہوتی ہے، ایک ہے پازیٹیو سوچ اور ایک ہے نیگیٹو سوچ۔ پازیٹیو سوچ والے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور نیگیٹو والے ہمیشہ خدشات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ اوور تھنک کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچنا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے انسان چاہتے ہوئے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا۔ ہر وقت سوچتے رہنا، ایک ایسی دنیا میں رہنا جس میں بہت سارے خدشات ہیں، اس سے انسان اپنی ہی خوشیوں کا خود گلا گھونٹ دیتا اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ذہن سے ہے اور اس کے نیگیٹو اثرات پھر صحت پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت دی ہے اور سوچ کے ذریعے انسان اپنے فیصلے کرتا ہے، کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر معاملے میں ٹو مچ سوچا جائے اور اتنا سوچا جائے کہ یہی سوچ پھر انسان کی دشمن بن جائے اور اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی فیصلہ کرنا، کوئی قدم اٹھانا مشکل ہو جائے اور اس سوچ میں نیگیٹو سوچ رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اگر گمان ہی ہمارے غلط ہیں، نیگیٹو ہیں، ہر سوچ جو کسی کے بارے میں اٹھتی ہے وہ یہی کہ یہ غلط ہی ہوگا اور یہ برا ہی ہے اور یہ معاملہ خراب ہی ہوگا اور اس کے اندر یہ غلطی ہو جائے گی اور اس کے اندر یہ خرابی ہو جائے گی اور اس کے اندر ایسا ہو جائے گا، تو انسان کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ ماہر نفسیات کے مطابق یہ بھی ایک ذہنی مرض ہے جس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ جن باتوں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو سوچ سوچ کے ایک مسئلہ نہ بنا لیں۔ اس طرح انسان اپنے پیاروں سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نیگیٹو تھاٹس یا اوور تھنکنگ انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا کر دیتی ہے جو دوسرے کے خلاف ہیں، بہت سے ایسے خدشات پیدا کر دیتی ہے جن کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوتا، لیکن صرف سوچ سوچ کے اور صرف نیگیٹو سوچنے سے اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ انسان کا دل کسی سے بھی صاف نہیں رہتا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس چیز کا شکار تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس نیگیٹو عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پیاروں کو کھو دیں یا اس سے پہلے کہ ہم ہمیشہ اس طرح سے سوچ کے اپنے آپ کو کوئی مرض لگا دیں۔ یہ اپنی جان کے لیے ہی ظلم ہے، اپنی جان کے لیے ہی برا ہے، اپنی صحت کے لیے برا ہے۔ اس کے لیے چند ایک چیزیں یہ ہیں کہ جب بھی کسی معاملے کو اپروچ کریں تو آلویز پازیٹیو سوچیں، اس میں جو اچھی پہلو نکل سکتے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، نہ کہ نیگیٹو سے آغاز کریں۔ مثلا آپ نے کسی سفر پہ جانا ہے تو اب دماغ میں کتنے خیالات آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ادھر نہ ہو جائے، یہ خرابی نہ ہو جائے، ویسی خرابی نہ ہو جائے، اتنی ساری چیزیں۔ اسی طرح کہیں رشتہ کرنا ہے تو اس میں بھی نیگیٹو سے سٹارٹ کرنا، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس کے نیگیٹو چیزیں دیکھنا، یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری بارے میں یہ بات کرے گا، یہ ضرور ایسا ہی ہوگا، اس کی یہ بات یہ معنی رکھتی ہوگی، اور سوچتے جانا اس نے جو یہ بات کہی تھی ضرور اس کے اندر یہ پہلو ہوگا، اسی لیے اس نے مجھے ایسے کہا تھا، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اچھا میرے بارے میں یہ جاننا چاہتی تھی، اس نے اس بارے میں ایسا میرے بارے میں گمان کیا، یا اس قسم کے اور کئی باتیں۔ اسی طرح ماضی کے بارے میں بھی انسان اس قسم کی منفی سوچ رکھتا ہے اور اوور تھنکنگ سے سوچ سوچ کے اور ایک ایسی چیز کو جو رائی کے برابر ہو اس کو پہاڑ بنا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ جب وہ سوچتا رہتا ہے اور منفی سوچ رکھتا ہے تو وہ پچھلے واقعات میں سے بھی کوئی نیگیٹو چیزیں نکال لیتا ہے جس میں خود ہی کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ تو دوسری ٹپ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ
फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। इस मोमेंट में रहें जिसमें आप हैं, उसमें जिएं। किसी ने कोई बात कह दी, किसी से कोई गलती हो गई, तो छोड़ दें उसको। गुजरे हुए कल को जो बीत चुका वो बीत चुका, वो गुजर गया। अब उसके ऊपर कुड़ने और सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। और आने वाले कल के लिए अपनी प्लानिंग अच्छी करें, ना कि उसमें भी खदशात में रहें। अब जो पिछला गुजर चुका हो उसको हम सुधार नहीं सकते और अगले आने वाला जो है वो हमारे हाथ में नहीं। लिहाजा सिवाय इसके कि हम उसके बारे में अच्छी सोच रखें, कोई चारा नहीं। दूसरे, अपने आप को मसरूफ रखें। फारिग ज़हन शैतान का घर होता है, लिहाजा फारिग रहने से परहेज करें। मेंटल काम करें, कुछ याद करें, कुछ पढ़ लें, कोई अच्छी चीज़ें पढ़ें, किसी तरफ जहन को मशगूल रखिए। क्योंकि जब भी जहन फारिग रहता है तो तभी वो ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। आपने मसलन किसी जगह कोई घर खरीदना है, इतनी ओवर थिंकिंग कि वक्त ही गुजर जाए और चीज़ हाथ से निकल जाए और हमारी थिंकिंग ख़त्म ना हो। ये इसीलिए है क्योंकि हम हर वक्त थिंकिंग ही करते रहते हैं। तो जब जहन कहीं और मसरूफ होगा तो इससे निजात मिलेगी। इसी तरह खुद को हमेशा ये याद दिलाएं कि मैं अपनी हर चीज़ अल्लाह के हवाले करती हूँ और वो बेस्ट प्लानर है और वो बेस्ट है प्रोटेक्टर, वो हिफाजत करने वाला है। और मैं उसके ऊपर जब अपने मसाइल को या अपनी बात को या फलां शख्स को छोड़ूंगी तो इससे आपको सुकून हासिल होगा। ये 2-3 चीज़ें करके देखें और इस बुरी बीमारी से निजात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये स्पीकर उस्ताज़ा